رمشا اسکول سے لوٹی تو اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا تو اس کی اماں اسے دائی کے پاس لے گئی، جس نے ہوش اڑا دیے کہ بچی امید سے ہے۔ یہ بات جب اس نے رات کو شور سے کہی تو اس کا دماغ گھوم گیا اور اس نے ماں بیٹی کو مار مار کر زخمی کر دیا اور صبح ہوتے ہی گھر سے نکال دیا۔ جب سکول والی گاڑی رمشا کو لینے آئی تو ابا کو ڈرائیور طفیل پر شک پڑا تو اس نے ڈرائیور کو اتار کر ڈنڈے سے بہت پیٹا اور یوں محلے میں بات پھیل گئی تو پولیس نے رمشا کا ٹیسٹ کروایا تو سبھی کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ بہن دیکھنا، میری بچی کے پیٹ میں شدید درد ہے، اکثر ہوتا رہتا ہے آج، لیکن جب سے سکول سے لوٹی ہے پیٹ کو پکڑ کر دوڑی ہوتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر اور حکیموں کے پاس لے جانے کے تو پیسے نہیں ہیں، تم ہی دیکھ کر بتا دو، کوئی زیادہ مسئلہ تو نہیں ہے۔ رمشا کے پیٹ میں درد تھا اور اس کی ماں اسے لے کے ایک دائی کے پاس لے آئی تھی۔ دائی کے پاس عورتوں کی ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ اس گاؤں میں تقریباً سبھی گھرانے غریب تھے، ڈاکٹروں کی فیسوں کے پیسے نہ تھے ہی مہنگی دوائیاں خریدتے تھے، اس لیے حکیم صاحب اور دائی کی خدمات ہی حاصل کی جاتی تھی۔ عورتوں کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو دائی کے پاس چلی جاتی۔ دائی معمولی بخار، نزلہ، زکام دوا بھی دے دیتی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے پیچیدہ مسائل کو چیک کرتے ہوئے بھی انہیں ہومیوپیتھک دوا دے دیتی تھیں۔ اس سلسلے میں عورتوں کی ایک بھیڑ اس کے پاس جمع تھی، مگر اس نے سب کو چھوڑ کر رمشا کے پاس چلی آئی کیونکہ وہ اس وقت بھی درد سے بے حال ہو رہی تھی۔ اسے خاص عورتوں کے کمرے میں لے جایا گیا اور ایک سیدھے بیڈ پر لٹا کر دائی نے اس کا معائنہ کرنا شروع کیا۔ دائی نے رمشا سے کچھ سوالات پوچھے، اس کے بعد اس کے پیٹ میں گرنے لگی اور ہاتھ کے نیچے کچھ ٹھوس محسوس ہو رہا تھا۔ دائی کے چہرے کے تاثرات بدل گئے جب رمشا کی ماں بھی غور سے دائی کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ کوئی بڑا مسئلہ نہ نکل آئے۔ دائی نے رمشا کو کپڑے سیدھے کرنے کے لیے کہا اور رمشا کی ماں سے کہنے لگی، بہن تمہاری بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ رمشا کی ماں نے نہ سمجھتے ہوئے کہا، میری بیٹی 10ویں کلاس میں پڑھتی ہے اور 16 سال کی ہے۔ دائی نے پوچھا کہ اس کی شادی وغیرہ ہوئی ہے یا نہیں؟ رمشا کی ماں نے نفی میں جواب دیا، بہن میرا تو خواب ہے اسے بہت زیادہ پڑھا لکھا دوں اور کسی اچھی جگہ پر اس کی شادی کر دوں، ابھی تو میری بیٹی کی عمر ہی بہت کم ہے۔ تب دائی ہنسنے لگی اور کہنے لگی، تمہاری بیٹی کی عمر کم ہے مگر اس کی حرکتیں پوری ہیں، تمہاری بیٹی ماں بننے والی ہے۔ رمشا کی ماں کے ساتھ ساتھ رمشا کے سر پر بھی جیسے پہاڑ گر گیا تھا۔ رمشا کی ماں کہنے لگی، نہیں نہیں بہن تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میری بیٹی ماں کیسے بن سکتی ہے، اس کی تو شادی نہیں ہوئی۔ مگر دائی کہنے لگی، میں 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ تمہاری بیٹی ماں بننے والی ہے، جہاں سے مرضی جا کر ٹیسٹ کروا لو۔ اور دائی نے رمشا کی ماں کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، بہن خدا کا واسطہ ہے باہر کسی کو یہ بات مت بتانا۔ پھر وہ در سے بے حال ہوتی رہی، رمشا کو پکڑ کر گھر لے آئی تھی۔ رات ہوئی تو سبھی کاموں سے فارغ ہو کر وہ اپنے شوہر کے پاس آ بیٹھی، چہرے پر پریشانی صاف ہو رہی تھی۔ کرم دین کہنے لگا، تم رمشا کو لے کر دائی کے پاس گئی تھی نا؟ کیا بتایا اس نے؟ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ کاش ہمارے پاس کچھ پیسے ہوتے، اسے ہسپتال لے جاتے اور کسی بڑے ڈاکٹر کو چیک اپ کرواتے۔ رمشا کی ماں نے سر جھکا دیا اور کہنے لگی، آپ رمشا کے باپ ہیں اور یہ بات جاننے کا آپ کو پورا حق ہے، رمشا ماں بننے والی ہے۔ دائی نے کہا ہے۔ بیوی کی بات سنتے ہی کرم دین آگ بگولا ہو گیا۔ غصے سے ایک تھپڑ بیوی کے چہرے پر مارا اور کہنے لگا، یہ کیا پورے محلے، گاؤں اور خاندان میں میری ناک کٹوا کر رکھ دی ہے؟ اس لیے میں بدبخت کو پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتا تھا، اس پر حق میں نہیں جانتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ زیادہ دی جانے والی ڈھیل ہی ہمارا نقصان کروائے گی۔ اس نے اپنی بیوی کے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کر دی اور پھر اٹھ کر رمشا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ابھی تک در سے بے حال تھی، ذرا سا سکون آیا تھا، آنکھ لگ گئی تھی۔ اس نے بالوں سے پکڑ کر رمشا کو اٹھایا اور اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ رمشا نے حیران ہو کر باپ کی طرف دیکھا، پہلی بار تھا کہ باپ نے اس پر تھپڑ اٹھایا تھا، ورنہ خاندان کی بیٹیوں کی نسبت اسے بہت زیادہ پیار ملتا تھا۔
اس کا باپ اس کے اتنے لاڈ اٹھایا کرتا تھا اور ہر خواہش پوری کرتا تھا، مگر آج اپنے چہرے پر پڑنے والے تھپڑ نے اسے جیسے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی باپ کہنے لگا، بے غیرت، بے حیا، تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ مجھے بتاؤ یہ کس کا گناہ ہے؟ اپنے پیٹ میں لیے پھر رہی ہے۔ رمشا نہ سمجھی سے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خوف ڈر واضح ہو رہا تھا۔ کرم دین نے اس کو پکڑ کر کندھوں سے جھنجھوڑ دیا اور وہ بار بار ایک ہی سوال کر رہا تھا، بتا یہ کس کا بچہ پیٹ میں لیے گھوم رہی ہے؟ رمشا کا چہرہ بالکل زرد تھا، مگر وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ بار بار اپنے ہونٹ جواب دینے کے لیے کھولتی تھی، مگر پھر چپ کر جاتی تھی، جیسے الفاظ اس کے ہونٹ پر کردم توڑ جاتے تھے۔ کرم دین بھی جانتا تھا کہ دائی کی بات کبھی بھی جھوٹی ثابت نہیں ہوئی۔ اس نے جو باتیں عورتوں کے بارے میں کی تھیں وہ سب ثابت ہوئی تھیں۔ اس نے ایک بار ایک عورت کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کے جڑواں بچے ہیں، اور ایک بار ایک عورت کے بارے میں کہا تھا کہ اس کے پیٹ میں بچہ مر چکا ہے، اگر 3 دن کے اندر نہ کروایا تو یہ عورت بھی مر جائے گی۔ وہ ایسا ہوا تھا، اس عورت کا آپریشن نہیں کروایا گیا تھا اور وہ جان سے چلی گئی تھی۔ ایک بار کنواری لڑکی کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور پھر تھوڑے عرصے بعد ہی اس لڑکی کے بڑھتے پیٹ نے سب کو ثابت کر دیا تھا۔ وہ دائی ہرگز کبھی جھوٹ نہیں بولتی، مگر رمشا کا باپ بھی اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ خاندان میں بنی ہوئی عزت سب مٹی میں مل چکا تھا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ بیوی اور بیٹی کو مار مار کر لہو لہان کرنے کے بعد بھی اسے چین نہیں پڑ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا دونوں کو جان سے مار دے۔ وہ ایک دم پھر تیزی سے اٹھا اور کہنے لگا، مجھے بتا اس بچے کا باپ کون ہے؟ کس کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا ہے؟ ورنہ تم دونوں کو جان سے مار دوں گا۔ ماں بھی پوچھتی رہی، مگر رمشا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے چہرے پر اتنا ڈر اور خوف تھا کہ وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں لگ رہی تھی۔ ماں کو پہلے اس پر ترس آ رہا تھا، مگر اسے خود رمشا پر غصہ ہی آنے لگا تھا۔ پوری رات جاگتے ہوئے گزارتی تھی۔ کرم دین کے لیے خود کے غصے پر کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ آخر کار اس نے ایک سخت فیصلہ کیا اور دونوں ماں بیٹی کو گھر سے نکال دیا۔ کہنے لگا، میرا آج کے بعد تم دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب تم میری عزت کی حفاظت نہیں کر سکے تو میری کچھ بھی نہیں لگتی۔ میرے لیے میری عزت ہی سب کچھ ہے، مگر تم نے میری عزت ہی مٹی میں ملا دی ہے۔ میں تم دونوں کو ہرگز معاف نہیں کر سکتا، اس لیے میرے گھر سے چلے جاؤ۔ رمشا اور ماں کرم دین کے آگے ہاتھ جوڑنے لگیں، مگر کرم دین نے ایک کی نہ سنی تھی اور انہیں گھر سے نکال کر ہی سانس لیا۔ محلے والوں نے ماں بیٹی کو گھر سے باہر جاتے دیکھا تو آپس میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، مگر حقیقت بات کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ تبھی ایک عورت نے کہا کہ کل سکینہ رمشا کو لے کر ہماری پرانی دائی کے ماں کے پاس آئی تھی، اور دائی ماں نے یہ نہ جانے ایسا کیا کہا تھا کہ وہ لٹے ہوئے منہ کے ساتھ گئی تھیں، اور پوری رات ان کے گھر سے شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے تو لگتا ہے رمشا نے کوئی گل کھلا دیا ہے، پڑھائی کے نام پر ضرور کچھ ایسا کیا ہے کہ جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کرم دین نے دونوں ماں بیٹی کو گھر سے نکال دیا۔ سکینہ رمشا کو لے کر اپنے میکے کی طرف چلی گئی تھی، اور اس نے سوچا کہ رمشا کو وہاں لے جا کر اس کے گناہ کار کا نام پوچھے گی، جس کا بھی نام بتائے گی ان کے دونوں کی شادی کروا دے گی، تاکہ دنیا کی ہر بدنامی سے بچا جا سکے۔ بیٹی کے لیے خواب تو بہت سارے سجائے تھے، مگر اپنی بیٹی نے ان خوابوں کو رون دیا تھا۔ وہ کیا کر سکتی تھی؟ کرم دین بیوی اور بیٹی کو گھر سے نکال کر بیٹھا دروازے کے پاس ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ جب تقریباً 1.5 گھنٹے بعد دروازے پر ایک ہارن سنائی دیا۔ یہ سکول کی وین تھی اور جو رمشا کو لینے کے لیے آئی تھی۔ کرم دین نے دروازہ کھولا تاکہ اسے بتا سکے کہ رمشا سکول نہیں جائے گی، وہ آئندہ کے لیے بھی اس کی چھٹی کرا دے، مگر ڈرائیور طفیل پر نظر پڑتے ہی اس کے دماغ میں شک کا دھماکہ ہوا تھا، اور ڈرائیور روز سب سے پہلے رمشا کو لینے کے لیے آتا تھا اور سب سے آخر میں اتار کر جاتا تھا۔ کرم دین نے کبھی بھی طفیل کے ساتھ کوئی اور لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ ہمیشہ جب بھی وہ اسے چھوڑنے
یا لینے کے لیے آتا تھا تو اس کی وین میں صرف رمشا ہی ہوا کرتی تھی، یعنی کہ سارا چکر ہی اس کا تھا۔ اس نے ایک دم آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر گربان سے پکڑ کر ڈرائیور طفیل کو باہر نکالا۔ یہ تقریباً 28-19 سال نوجوان تھا اور گبرو تھا، مرد تھا، دیکھنے میں کافی خوبصورت اور پڑھا لکھا لگتا تھا۔ اس کے علاوہ کپڑے بھی اسے پہن رکھے تھے اور جو بھی لڑکی کو متوجہ کرنے کے باعث بن سکتے تھے۔ کرم دین کو مکمل یقین ہو گیا کہ اسی نے رمشا کو اپنے جال میں پھنسایا ہوگا، وہ گلایا ہوگا اور پھر اپنا مطلب نکالا ہوگا۔ خاندان میں کوئی بھی ایسا لڑکا یا مرد نہیں تھا طفیل کی ٹکر کا ہوتا۔ یقیناً رمشا اس کے جال میں آسانی سے پھنس گئی تھی، کیونکہ اس نے ہمیشہ پڑھ لکھ کر کچھ کرنے کو خواب دیکھے تھے اور اپنے لیے یقیناً جیون ساتھی بھی ایسا ہی چاہتی تھی۔ کرم دین نے جیسے پوری کہانی بنا لی تھی اور اس نے بنا کوئی بات کہے طفیل کو مارنا شروع کر دیا۔ اسے اپنی لاتوں، مکوں اور گھونسوں کے زبردست رکھ لی اور کرم دین کی عمر 45 سال کے قریب تھی۔ خوراک اور کام نے اسے صحت مند اور جوان رکھا تھا۔ وہ طفیل سے کئی گنا زیادہ طاقتور تھا۔ کرم دین سے مار کر طفیل پر بھاری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ سبھی گاؤں والے اکٹھے ہو گئے تھے جو کرم دین کے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر کرم دین بالکل ہی آپے سے باہر ہو چکا تھا، کسی سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہا تھا۔ محلے والوں نے جب یہ دیکھا کہ طفیل بالکل مرنے کے قریب ہے تو انہوں نے فوراً ہی سمجھداری سے کام لیا اور پولیس کو فون کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس کی گاڑی آئی تو اس نے گربان ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا اور پولیس نے آگے بڑھ کر معاملے کی تفتیش کرنا شروع کی۔ یہ بات پورے محلے میں پھیل چکی تھی، اب چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کچھ عورتوں نے بات کو بڑھا چڑھا کر محلے میں پھیلا دیا تھا اور کچھ کرم دین نے صبح بیوی اور بیٹی کو گھر سے نکال دیا تھا اور ادھر ڈرائیور کو پیٹنے لگا تھا۔ ساری بات واضح تھی کہ کرم دین نے ایک بات پولیس کو بتا دی۔ پولیس نے کرم دین کو ٹھنڈا رہنے کے لیے کہا اور پورے معاملے کی تفتیش کرنے کے لیے یقین دہانی کروائی اور ڈرائیور کو گرفتار کر لیا اور ڈرائیور کو حوالات میں بند کر دیا اور سکینہ اور رمشا کے ساتھ ساتھ کرم دین کو بھی پولیس اسٹیشن میں پیش ہونے کے لیے کہا گیا۔ اگلے دن کرم دین اپنے سسرال پہنچا اور سکینہ اور رمشا کو لے کر پولیس اسٹیشن پہنچ چکا تھا۔ ڈرائیور کو جیل میں بند دیکھتے ہوئی رمشا کے چہرے پر خوف اور ہراس پھیل گیا تھا۔ اس نے ہراساں نظروں سے پولیس والے کو دیکھا۔ پولیس والا رمشا کے سارے تاثرات نوٹ کر رہا تھا اور اس بات کو بھی بڑی سنجیدگی سے لے گیا۔ رمشا، سکینہ اور کرم دین کو اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا اور ان سے مختلف سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ کرم دین اور سکینہ نے نارمل انداز میں ہر سوال کا جواب دیا، جیسے جیسے ان کی زندگی کی روٹین چل رہی تھی سب کچھ انہیں بتا دیا تھا۔ اس کے بعد پولیس والا رمشا کی طرف ہو گیا اور کہنے لگا، بیٹا آپ کے پیٹ میں درد کب سے ہوا ہے؟ رمشا کہنے لگی کہ کچھ ہی عرصہ ہوا ہے، مجھے پیٹ درد کی شکایت ہے، کیونکہ یہ سارا معاملہ پیٹ درد سے شروع ہوا تھا۔ اس لیے پولیس والے نے بھی رمشا کو مطمئن رکھنے کے لیے اس کے پیٹ درد سے ہی بات کا آغاز کیا تھا کہ وہ ہراساں ہو کر کوئی غلط بیان نہ دے۔ اس کے بعد پولیس والا رمشا سے اسکول آنے اور جانے کی روٹین پوچھنے لگا۔ رمشا کسی حد تک مطمئن ہو چکی تھی اور سارے سوالوں کے جوابات آرام سے دے رہی تھی۔ اب یقیناً اس سے وہ سوال کیا جا سکتا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ سارا ڈرامہ بنا ہوا تھا۔ پولیس افسر نے رمشا کو بالکل ہی مطمئن کیا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، اب یہ بتائیے کہ یہ آپ کے وین ڈرائیور کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ یہ بات سنتے ہی رمشا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے پھیکے چہرے کے ساتھ اپنی ماں اور باپ کی طرف دیکھا اور وہ دونوں بھی غور سے رمشا کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ رمشا نے سر جھکا دیا اور اس کے بعد پولیس افسر نے لاکھ کوشش کی رمشا سے کچھ اگلوا سکیں، مگر رمشا کے چہرے پر خوف تھا اور اس نے لبوں پر ایسی چپ لگا رکھی تھی کہ اس کے ماں باپ اور پولیس افسر مل کر بھی اس چپ کو توڑ نہیں سکے تھے۔ آخر میں پولیس افسر نے اسے ڈرانا دھمکانا بھی شروع کر دیا تھا تاکہ وہ کسی طرح سچ بتائے، مگر رمشا نے جیسے ہی سچ نہ بولنے کی قسم کھا لی تھی۔ اگر وہ سختی سے پوچھتے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے اور وہ مزید سہم جاتی۔ بالآخر معاملہ یہیں پر ختم ہوا۔ طفیل کو ضمانت پر چھوڑ دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر کوئی
قابل ذکر بات نکل آئی تو اسے پولیس اسٹیشن میں لایا جائے گا اور رمشا کا میڈیکل کروایا جائے گا۔ میڈیکل میں ہر بات کلیئر ہو جائے گی، رمشا کے ساتھ ساتھ غلط ہوا تھا یا رمشا نے اپنی رضامندی سے کچھ کیا تھا، وہ ماں بننے والی تھی یا نہیں، سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے حمل کی رپورٹ پازیٹیو آتی ہے تو اس کے بچے کا ڈی این کیا جائے گا اور اس پر پتہ لگایا جائے گا کہ آخر وہ بچہ کس کا ہے۔ کرم دین اور سکینہ رمشا کو لے کر گھر کے محلے والے نہیں نظروں کے ساتھ دیکھ رہے تھے، خاندان والوں نے بھی الگ باتیں بنائی ہوئی تھیں کہ بیٹی کو پڑھاؤ لکھاؤ اور خاندان کی روایات کے خلاف جاؤ، اب بدنامی مل گئی ہے نا، تو کیسے نظریں جھکائی ہوئی تھیں۔ اب بھی اس سے فخر سر اٹھا کر سامنا کرو، آخر کار تمہاری پڑھائی لکھائی کس کام کی۔ سکینہ رمشا کو لے کر گھر گئیں، محلے والے انہیں بہت ہی طنزیہ نظروں کے ساتھ دیکھ رہے تھے، خاندان والوں نے بھی الگ باتیں بنائی تھیں کہ اور بیٹی کو پڑھاؤ لکھاؤ اور خاندان کی روایات کے خلاف جاؤ، اب بدنامی مل گئی ہے تو کیسے نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ اب بھی اسی طرح فخر سے سر اٹھا کر سامنا کرو، آخر کو تمہاری پڑھی لکھی بیٹی نے ہی ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ خاندان والوں کی باتیں سن کر کرم دین کا سر مزید جھک گیا تھا۔ 2 دن بعد رمشا کا میڈیکل ہونا تھا۔ سکینہ اور کرم دین کے چہرے پر خوف تھا، اگر اس کے بچے کا باپ ڈرائیور بھی نہ نکلا تو وہ کیا کریں گے، کسی کے سر پر اپنی بیٹی کو باندھیں گے، اور یہ سوچ کر ہی پریشان ہو رہے تھے۔ 2 دن بعد جب رمشا کا میڈیکل ہوا، رپورٹ دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کسی کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جس بات پر اتنا فساد کھڑا ہوا تھا وہ بات تو بالکل ہی غلط تھی۔ رمشا حاملہ نہیں تھی بلکہ اس کے پیٹ میں رسولی تھی، جس کا درد اسے بے چین لینے نہیں دے رہا تھا، اور سب نے کتنا غلط سمجھ لیا تھا۔ سکینہ اور کرم دین کے چہرے پر مضمرات تھے جھکے۔ پولیس نے گاؤں میں موجود افراد کو بھی وارننگ دی اور طفیل کو بھی باعزت بری کر دیا۔ پورے خاندان کو پتہ چل چکا تھا کہ رمشا کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ سبھی شرمندگی سے بار بار سکینہ اور کرم دین سے معافی مانگ رہے تھے۔ رمشا کو اب تک صحیح معاملے کا پتہ نہیں چل سکا تھا، وہ بے حد معصوم تھی، گھر اور سکول کی اس کی دنیا تھے، اور اسے تو مرد اور عورت کے تعلق کی نوعیت کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں تھا۔ وہ کسی کے بچے کی ماں کیا بنتی؟ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر انسان بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے باہر بھیجے، ان کی تعلیم و تربیت اچھی طریقے سے کرنے کی کوشش کرے، انہیں دنیا سے کندھا ملا کر چلنے کا ہنر سکھائے تو بیٹیاں بگڑ جاتی ہیں۔ سب ماں باپ اپنی بیٹیوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، یہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے۔ کوئی بیٹیاں ماں باپ کے لیے فخر کا باعث بن جاتی ہیں، جبکہ کئی بیٹیاں ماں باپ کو ذلیل کروا دیتی ہیں۔ رمشا کا علاج کچھ عرصے تک چلتا رہا اور پھر ڈاکٹر نے آپریشن کر کے رسولی نکالنے کے لیے کہا۔ کرم دین نے سکینہ رمشا کا آپریشن کروانے کے لیے حامی بھر لی تھی، اور اب خاندان کے لوگ بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ شاید اپنی طرف سے لگائے گئے الزامات کا اس طرح ازالہ کرنا چاہتے تھے۔ کرم دین نے ڈرائیور طفیل سے بھی معافی مانگ لی تھی۔ طفیل کھلے دل کا مالک تھا، اس نے کرم دین کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھے اور کہنے لگا، آپ میرے ابا کی طرح ہیں اور رمشا میری بہن کی طرح ہے۔ میں نے شروع سے دیکھا ہے کہ وہ بہت معصوم بچی ہے، اور آپ کے گاؤں میں سے کوئی اور لڑکی سکول بھی نہیں جاتی تھی، اس لیے میں اسے سب سے پہلے لیتا تھا اور آخر میں اتارتا تھا، تاکہ کوئی باقی لڑکیوں کی حرکت پر گاؤں والوں کی یا آپ کی نظر نہ پڑے۔ باقی لڑکیوں کا پینا ماڈرن تھا، جب رمشا سادہ تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کل کو کسی کے دل میں یہ وہم بیٹھ جائے کہ رمشا بھی انہی کی طرح ہو جائے گی اور پھر اس کا سکول چھڑوا دیا جائے۔ بس اس لیے میں رمشا کو سب سے پہلے لینے آتا تھا اور سب سے آخر میں اتار کر جاتا تھا۔ ڈرائیور کی وضاحت سن کر سب کے چہرے مزید شرمندگی سے جھک گئے تھے۔ کرم دین کو بھی اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا تھا، باقی سب
کو چھوڑو، کم از کم اسے تو اپنی بیٹی اور بیوی پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ ایک بار شہر میں جا کر رمشا کے ٹیسٹ کروا لیتے تو یہاں پر نوبت نہیں آتی، اور سکینہ کو بھی اپنی کنواری بچی کو دئی کے پاس نہیں لے جانا چاہیے تھا۔ وہ سب کے سوال کرنے پر ہی سم جاتی تھی۔ وہ کسی کے ساتھ اس طرح کا غلط تعلق کیسے بنا سکتی تھی؟ یہ بات انہیں سوچنی چاہیے تھی۔ بہرحال وقت گزر چکا تھا، پچھتانے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ رمشا کا کردار سب کے سامنے آئینے کی طرح صاف تھا، اور رمشا کے کردار کو دیکھتے ہوئے ہی گاؤں کے کچھ لوگوں نے اپنی بچیوں کو بھی اسکول پڑھانے کے لیے بھیج دیا تھا۔ ان کی بیٹیاں اور رمشا کی شخصیت میں